میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ایموشنل ہونے والی ہے، جہاں دکھایا جائے گا کہ ایمان کے گھر والے اس کی گود بھرائی کی رسم کے لیے آنا چاہتے ہیں، جبکہ مہک کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی گود بھرائی کی رسم ہے تو وہ سوچتی ہے کہ میں اس رسم میں شریک نہیں ہوں گی۔ ایک تو اسے اپنی محرومی کا احساس ستا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب سب لوگ ایمان کی گود بھرائی کے لیے جمع ہوں گے، ایسے میں کسی نے پوچھ لیا کہ بڑی بہو کی طرف سے خوشخبری کب آ رہی ہے، تو میرے لیے اس طرح کے سوالات کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں سر درد کا بہانہ کر کے لیٹی رہتی ہے، جبکہ عنبر بیگم محسوس کرتی ہیں کہ سب لوگ ایمان کی گود بھرائی کی رسم کے لیے گھر میں کاموں میں مصروف ہیں، لیکن مہک کو صبح سے نہیں دیکھا۔ اتنے میں تمام مہمان بھی آ جاتے ہیں تو عنبر بیگم مہک کے کمرے میں جاتی ہیں، اسے کہتی ہیں کہ تیار ہو کے آ جاؤ، ایمان کی گود بھرائی کی رسم کے لیے سب مہمان آ چکے ہیں۔ مہک جھوٹ بولتے ہوئے عنبر بیگم سے کہتی ہے کہ آج ایمان کی گود بھرائی کی رسم تھی، مجھے تو بھول گیا، جبکہ عنبر بیگم کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مہک کچھ روئی روئی سی ہے۔ بہرحال اسے احساس نہیں دلاتی، البتہ یہ ضرور کہتی ہیں کہ بھائی تم اس گھر کی بڑی بہو ہو، اگر رسم میں تم شریک نہیں ہوگی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، تمہارے بغیر اس گھر کی ہر رسم ادھوری ہے، جلدی سے اچھی سی تیار ہو کے آ جاؤ۔ مہک سوچتی ہے کہ آنٹی اتنے پیار سے بلا رہی ہیں تو مجھے ضرور رسم میں شریک ہونا چاہیے، تبھی وہ اپنے چہرے پہ مسکان سجاتی ہے اور تیار ہو کے نیچے رسم میں پہنچ جاتی ہے۔ جبکہ فبیہا، جسے غصہ تو ایمان پر ہے کہ وہ پہلے ہی پریگننٹ ہو گئی، جبکہ اس گھر کو یہ خوشخبری پہلے میں دینا چاہتی تھی، اب ایمان پر تو اپنا غصہ نکال نہیں سکتی، تو کہیں کا غصہ کہیں پر نکالتی ہے۔ اب مہک کو جب رسم میں آتا دیکھتی ہے تو فوراً بول اٹھتی ہے کہ مہک کو اس رسم میں شریک نہیں ہونا چاہیے، جس پہ مہک بھی حیرت سے فبیہا کو دیکھتی ہے، اور ساتھ ہی عنبر بیگم بھی، اور فبیہا سے پوچھ ہی لیتی ہیں کہ کیوں مہک اس رسم میں کیوں شریک نہیں ہو سکتی، تو فبیہا منہ پھاڑ کے کہتی ہے کیونکہ مہک بانجھ ہے، تو بھلا گود بھرائی کی رسم میں ایک بانجھ عورت کا کیا کام؟ مہک کو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کا دل کاٹ کے رکھ دیا ہو۔ اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو نہیں پتا تھا انہیں بھی آج پتا چل گیا کہ مہک بانجھ ہے۔ مہک تو روتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس چلی جاتی ہے۔ عنبر بیگم کو فبیہا پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ اسے ذرا احساس نہیں کہ کب کون سی بات کرنی چاہیے، جبکہ ایمان کے گھر والے جو اپنی بیٹی کے لیے خوشیاں منانے یہاں آئے تھے، لیکن گھر کا جو اب ماحول بن چکا ہے وہ لوگ بھی بہت افسردہ ہوتے ہیں۔ یوں فبیہا کی ایک بے وقوفی کی وجہ سے گھر میں آنے والی خوشی اداسی میں بدل جاتی ہے، اور فبیہا یہ سب صرف اس لیے کر رہی ہے کہ یہ لوگ مجھ سے اتنا تنگ آ جائیں کہ خود ہی المیر سے کہیں کہ تم اپنی بیوی کو لے کے ہم سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ فبیہا المیر سے تو بارہا ریکویسٹ کر چکی ہے کہ مجھے سسرال میں نہیں رہنا، جب میرے باپ نے مجھے الگ گھر لے کے دیا ہے جہاں ہم دونوں اپنی اچھی زندگی جی سکتے ہیں سب لوگوں سے دور، تو پھر آخر تم اپنے گھر والوں کو چھوڑنے پر راضی کیوں نہیں ہو رہے؟ المیر جو اپنے گھر والوں کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ سب بھائی کاروبار بھی اپنے باپ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، المیر کے ایک غلط قدم سے سب گھر والوں کے دل دکھ جائیں گے۔ وہ تو فبیہا کو سمجھاتا ہے کہ میں یہ کبھی نہیں کروں گا، لیکن اب فبیہا گھر میں ایسے ایسے ہنگامے کرنے والی ہے کہ گھر والے خود ہی المیر کی منت کریں گے کہ اب تم اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو جاؤ۔ یوں فبیہا ایک تیر سے دو شکار کرنے والی ہے، ایک تو اس کی اپنے سسرال والوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور دوسرا فبیہا کی ماں جو پریگننٹ ہے۔ فبیہا اب بہت شرمندہ ہوتی ہے اور مزید یہ شرمندگی فیس نہیں کر سکتی، خاص طور پہ ایمان نے جب فبیہا کو منہ پہ تانا دیا ہے کہ جن لوگوں کے ہاں اولاد ہونی چاہیے وہ ابھی تک بے اولاد ہیں، اور جن لوگوں کی دادا دادی نانا نانی بننے کی عمر ہے وہ لوگ اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور ادھر یہ ایمان جو پریگننٹ ہونے کے بعد پتہ نہیں خود کو کون سی دنیا کی مخلوق سمجھنے لگی ہے کہ میں سب سے چھوٹی بہو اس گھر کو سب سے پہلے یہ خوشخبری دینے والی ہوں، کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑ رہی ہے، جبکہ اسے یہ نہیں پتا کہ بہت جلد اس کے پر کٹنے والے ہیں۔
اسے بہت خوش فہمی ہے کہ شاید اولاد دینے کے بعد شاہویر کو میں مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں کر لوں گی۔ شاہویر جو دیر دیر تک ماہنور کے ساتھ باہر گھومتا رہتا ہے، کھانے کھاتا ہے اور پیار محبت کی پینگیں اڑاتا ہے، جب راتوں کو دیر سے گھر آتا ہے تو ایمان شاہویر پہ خوب برہم ہوتی ہے۔ شاہویر کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے، ایمان کو سنا ہی دیتا ہے کہ اولاد کی خوشی دے کے تم میرے اوپر کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہی، دنیا کی ہر عورت ہی ماں بنتی ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے ساتھ آج کے بعد زیادہ سوال جواب مت کرنا کہ میں کہاں تھا اور کیوں دیر سے گھر آیا ہوں، کیونکہ ویسے بھی تم میری پسند کی بیوی نہیں ہو، میرے گھر والوں کو تم پسند تھی اور زبردستی ان لوگوں نے میرے سر پہ مسلط کر دی، مجھ سے تو میری پسند کے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ یہ بات سن کے تو ایمان کا دل جیسے کٹ کے رہ جائے گا، کیا شاہویر کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ شاہویر سے پوچھے گی تو شاہویر سوچے گا کہ اگر میں نے ایمان کو بتا دیا یا اسے شک ہو گیا اور اماں ابا تک یہ بات پہنچی تو گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ ایمان کو ریلیکس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے سوال جواب پہ غصہ آ گیا تھا، ورنہ میں نہ کسی کو پسند کرتا ہوں اور نہ ہی ایسا آدمی ہوں۔ لیکن شاہویر کی یہ حقیقت بہت جلد سامنے آ جائے گی، کیونکہ ماہنور جو اب شاہویر کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکی ہے اور وہ بظاہر تو یوں شو کراتی ہے جیسے شاہویر سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اس کی اصل انٹینشنز یہ ہیں کہ وہ شاہویر کو لوٹے گی اور اس کے بعد اسے کنگلا کر کے چھوڑ دے گی۔ ماہنور کا پیشہ ہی یہی ہے، فی الحال تو وہ اسے یوں شو کراتی ہے جیسے میں کوئی آن لائن بزنس کر رہی ہوں، پہلے شاہویر کو اپنا بزنس پارٹنر بناتی ہے، اس بزنس کا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ شاہویر اپنی دکان سے مال اٹھا کے ماہنور کو دے دیتا ہے اور اس پہ اندھا اعتماد کرتا ہے، جبکہ ماہنور وہ مال آگے بیچ کے شاہویر کو یوں ہی شو کرائے گی کہ جیسے بزنس میں لاس ہو رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ شاہویر کو مزید لوٹنے کے لیے وہ اسے نکاح کے لیے کنونس کرے گی کہ ہم دونوں چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں، میرے گھر والے اس شادی کے لیے راضی ہیں، تم اپنے گھر والوں کو فی الحال نہ بتاؤ، جب وقت مناسب ہوگا تو انہیں بتا دیں گے۔ یوں شاہویر ماہنور کے جال میں پھنس جائے گا اور ماہنور نکاح نامے میں اچھی خاصی شرطیں لکھوائے گی، جس کے بعد شاہویر کے گھر والوں کو اتفاق سے ماہنور اور شاہویر کے چکر کا اور نکاح کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ ایمان ان دونوں کو آپس میں ہاتھ ڈالے اچانک دیکھ لے گی اور ایمان کی طبیعت بہت خراب ہوگی، اور پھر شاہویر کے گھر والے اس پر غصہ تو ہوں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ ماہنور کو طلاق دینے کے لیے فورس کریں گے۔ اب شاہویر اگر ماہنور کو طلاق دیتا ہے تو ماہنور نے نکاح نامے میں جو شرطیں لکھوائی ہیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے، اور شاہویر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ماہنور کی وہ تمام شرطیں پوری کر سکے، تو ماہنور شاہویر کو دھوکہ دہی کے کیس میں بہت جلد حوالات میں بند کروانے والی ہے، جس کے بعد جا کے شاہویر کو اندازہ ہوگا کہ وہ ماہنور کے جھوٹے پیار کے جال میں پھنستا چلا جا رہا تھا، اور یہ ایک ایسا دلدل ہے جس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے۔ تب شاہویر کو اپنی بیوی ایمان کا بھی احساس ہوگا، اور یہ احساس بھی ہوگا کہ گھر والے اگر کسی بات پر روک ٹوک کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو میری بہوؤں میں کون سا کپل سب سے اچھا لگتا ہے؟ شاہویر ایمان کا، المیر فبیہہ کا، یا پھر آریان اور مہک کا؟ ویسے میرا فیورٹ کپل آریان اور مہک کا ہے، جو ایک دوسرے کا ہر اچھے برے حالات میں ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ نے کمنٹس میں اپنی پسند کا ضرور بتانا ہے۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔